کہ جب کوئی تقاضا پیش کیا جاتا ہے تو اس تقاضے کے اہل پرانی ہوا کرتے ہیں، اس تقاضے کو پورا کرنے کا اہل پرانی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، پرانے بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں، آپ نے تلوار کو نہیں دی۔ دوبارہ فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، فرمایا نہیں۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ یہ نہیں کہ پرانے زیادہ مستحق تھے، یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ اپنے آپ کو حقدار تو وہ سمجھے گا جس کے دل سے خوف خدا نکل چکا ہوگا۔ اپنے آپ کو حقدار تو وہ سمجھے گا جس کے دل سے خوف خدا نکل چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں استحقاق سے سب کو بچا کر ہمارے اندر محتاجگی پیدا کرے۔ جی ہاں، استحقاق نہیں، احتیاج اصل احتیاج ہے۔ محتاج ترقی کرے گا، اگر احتیاج نہیں ہے تو یاد رکھو احتجاج کا مزاج بنے گا۔ میری بات تو ذرا توجہ سے سننی پڑتی ہے، اگر احتیاج نہیں ہوگا تو احتجاج ہوگا، اگر احتیاج نہیں ہے تو احتجاج ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہمارے یہاں کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں دے دو۔ ہاں، پیش کرنا اپنے آپ کو ڈرتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈرتے ہوئے پیش کرنا ہے تقاضوں پر۔ اپنے آپ کو کسی تقاضے کا اہل نہیں سمجھنا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں، نہیں، اپنے آپ کو کسی تقاضے کا اہل نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تقاضے پر، اہل نہیں سمجھنا ہے۔ کیونکہ سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اللہ اس سے نصرت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا تم کر کے دکھلاؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مطالبہ نہیں ہے۔ عامر بن طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ آپ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو مان لیں۔ یہ بات ذرا توجہ سننا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں۔ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں۔ اگر آپ مجھے اپنا خلیفہ نہیں بناتے ہیں تو میں دوسری بات پیش کروں گا۔ ممکن ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلافت امامت سب کہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں، نبی وہ بھی نہیں ہو سکتے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ پھر ایک مشرک کے مطالبہ کرے تو اپنا خلیفہ بنائیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ خلافت اور مقام کے چاہنے کی طلب یہ مشرکین کے اندر تھی کہ جو اختیارات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ اختیارات آپ کے بعد مجھے ملنے چاہیے۔ سنو، آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں ضروری بات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علاقے تقسیم کر لو، اس سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کیا کر لو؟ علاقے تقسیم کر لو، یہ علاقہ آپ لے لو، یہ علاقہ ہم لے لیں، یہ مسجد آپ لے لو، یہ مسجد ہم لے لیں، یہ حلقہ آپ لے لو، یہ حلقہ ہم لے لیں، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ جھگڑا ختم ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ جھگڑا پیدا کرنے کی چیز ہے۔ عامر بن طفیل مشرک نے
دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ مجھے اپنا خلیفہ نہیں بناتے ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا تاج مجھے نہیں ملتا ہے تو پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ علاقہ دیہات کا لے لیں، مجھے علاقہ شہر کا دے دیں، علاقہ تقسیم کر لو، آپ بھی کام کرو ہم بھی کام کریں. ہاں اسی طرح ہے روایت میں. فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. کہ تیسری بات یہ ہے کہ میں ہزاروں گھوڑ سوار لے کر آپ سے مقابلہ کروں. ہاں یہ کر لو، یہ کر لو. اس لیے کہ نبی کو اپنی محنت پر اللہ کی نصرت کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ کئی حالات کی وجہ سے دفع صلح نہیں کرتے کہ حالات یہ ہیں دفع صلح کر لو. نہیں، نبی کو اپنی کام کی نصرت پر اتنا یقین ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. ایک میں عرض کرتا ہوں کہ اگر نبی کی ایک خواہش کے پورا کرنے کے خلاف ان کی اپنی بیویاں ان کی محبت میں احتجاج کریں، میری بات کو توجہ سننا، اگر نبی کی خواہش پورا کرنے کے خلاف نبی کی اپنی بیویاں نبی کی محبت میں نبی کے خلاف احتجاج کریں، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات، نبی کی خواہش کے خلاف نبی کی اپنی بیویاں آپ کی محبت میں آپ کے خلاف احتجاج کریں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خود مدد کریں گے، جبرائیل مدد کریں گے، سارے ایمان والے مدد کریں گے، اس کے بعد سارے ملائکہ جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں فرشتے سب آپ کی مدد کریں گے. سنو، یہ تو آپ کے ایک طبعی اور خواہش کی چیز کے پورا کرنے کے خلاف اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ساری قسمیں بیان کر دی کہ آپ نے زینب کیا شہید دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ تو وہ سوچتے ہیں جو کام چھوڑ کر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. جو کام کرتے ہوئے مسائل کو، جو کام کرنے میں ہوتے ہیں، اول تو ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اور اگر وہ مسئلہ سامنے ہوتا ہے تو وہ کام کو مسائل کا حل کے لیے ڈھال سمجھتے ہیں. اس سے بڑی کوئی ڈھال نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کچھ کہ نصرت کیا نصرت، آپ حضرت زینب کے یہاں شہید دیا. میں اپنی بات کو واضح کر دیتا ہوں، حضرت زینب کے آپ نے شہید دیا. حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے آپ کے شہید پینے کے خلاف احتجاج کیا. ہر بیوی سے کہا کہنا کہ اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. جب ہر عورت اس طرح کہے گی آپ کی تو آپ زینب کے یہاں شہید پینا چھوڑ دیں گے. سوکنوں کو آپس میں، سوکنوں کے آپس کے اختلاف خود اپنے شوہر کی محبت میں ہوتا ہے، اسی لیے بات ہے. ہر سوکن چاہتی تھی میرے یہاں رہیں، ہر بیوی چاہے میرے یہاں رہیں. زینب کے یہاں دیر کیوں کریں آپ، میرے یہاں کیوں نہ آئیں؟ انہوں نے تو سنو تو صحیح، انہوں نے تو آپ کی محبت میں احتجاج کیا کہ آپ آئندہ شہد نہ پئیں. شہد پینا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ آپ کی بعثت کا مقصد نہیں ہے. جب آپ کے شہد پینے کے خلاف دو بیویوں نے احتجاج کیا اور آپ کو شہد پینے سے روکنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا ان تظاہر علیہ ان اللہ هو مولا وجبریل وسائر المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. کتنی بڑی بات ہے. جب حالانکہ آپ کا شہد کا پینا ایک طبعی خواہش کی چیز ہے، کوئی فرض واجب سنت عبادت کی سے بھی نہیں ہے، ایک سنت عادت کہا جائے. یہ غور کرنے کی بات ہے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، اگر آپ اس کام کے خلاف آپ کے گھر والوں نے احتجاج کیا تو اللہ نے مدد کی ساری قسم بیان کر دی. جس کام کے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر کوئی اس کے مقابل آئے گا تو اللہ کی کیسی مزدانی چاہیے. یہ ہے سوچنے کی بات. ہمارے دلوں میں ایک چور ہے، چور سب کے.
کہ اس دعوت اللہ کی محنت پر اصل میں معترض کے اعتراض سے ساتھیوں کی اندر کی بصیرت اور یقین ٹوٹ جاتا ہے. یقین ہونا چاہیے اپنے کام پر. حضرت فرماتے تھے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دعوت اللہ کا یہ عمل اور یہ ترتیب محنت یہ سنت کے مشابہ نہیں، سنت کے مشابہ نہیں.